غیور اساتذہ کرام، میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اور میرے ساتھیوں کا شاندار استقبال کیا ہے اور دور دراز علاقوں سے تشریف لا کر ہمیں ملاقات کے لیے وقت فراہم کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ساتھ ہی میں آپ جعفر آباد کے یا نصیر آباد ڈویژن کے بلکہ صوبہ بھر کے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ہم نے RCTBA کا قیام عمل میں لایا پورے صوبے میں، آج اگر یہ کہا جائے کہ 75% اساتذہ نے ہمارے آواز پر لبیک کہتے ہوئے انتہائی کم عرصے میں RCTBA کو پورے صوبے میں بحال بنا کر انہیں ایک نمائندہ تنظیم کی حیثیت دے دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، RCTBA کا قیام لا کر کوئی 8-9 مہینے ہو چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے لوگ کہتے ہیں کہ تنظیم یا اساتذہ تقسیم ہو چکے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 6-7 مہینے کے اندر ہم پورے صوبے کے تمام اساتذہ کو اسی تنظیم پر متحد کر کے ثابت کر دیں گے کہ بلوچستان کے اساتذہ ایک اور متحد ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیج سے جو کہا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اساتذہ کو کیوں تقسیم کیا گیا یا RCTBA کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، یقیناً یہ ٹاپک ابھی بند ہو چکا ہے، لیکن نصیر آباد اور جعفر آباد میرا یہ پہلا دورہ ہے، اس لیے ان کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں 1986 سے گورنمنٹ ٹیچر بلوچستان کے مختلف عہدوں میں کام کرتے آ رہا۔ جب اس تنظیم کو ہم خیر آباد کہہ رہے تھے، ہم اس تنظیم کو چھوڑ رہے تھے، تو یقیناً ہمیں انتہائی افسوس ہو رہا تھا۔ جس تنظیم میں 20-25 سال گزارے ہوں اور اس کو چھوڑ رہے ہوں، یقیناً صرف مجھے نہیں ہر استاد کو دکھ ہوگا، لیکن ہم نے یہ اقدام انتہائی مجبوری سے اٹھایا۔ بلوچستان کے اساتذہ برات اور حقوق سے محروم تھے، مسائل سے دوچار تھے۔ جب ہم نے چٹھی کی قیادت سنبھالی، حل لیا، اللہ اور اساتذہ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اور میرے دیگر ساتھیوں نے GTA کے لیے یا اساتذہ کے لیے بہت ساری قربانیاں دے کر اساتذہ کے لیے بہت سارے مراحل حاصل کیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چند قائدین اساتذہ کے حقوق کے لیے نہیں
بلکہ اپنے مفاد کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. ان کو اساتذہ کے مفادات عزیز نہیں تھے، صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے جد و جہد کرتے تھے. میں اور میرے ساتھیوں نے 22 روز زیادہ فرض مقرر کر کے اساتذہ کے لیے 50% پروموشن کوٹا منظور کروایا. لیکن چند ساتھیوں نے جان بوجھ کر اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی. آج 4-5 سال پورے ہو چکے ہیں کہ 50% پروموشن کوٹا منظور ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا جا رہا. اس کی بڑی وجہ معذرت کے ساتھ میں واضح کرتا ہوں، ہمارے ان ساتھیوں نے اس 50% پروموشن کوٹے میں قومیت اور علاقائیت کا نام استعمال کر کے 5 سال سے اساتذہ کو پروموشن سے دور رکھا، حتیٰ کہ اس معاملے کو صرف کورٹ تک لے گئے. لیکن صرف کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دیا جو ابتدا میں رولز بنے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، ایجنسی الاؤنس کے لیے 13,000 کے اساتذہ نہیں بلکہ تمام ملازمین نے مل کر میری سربراہی نے 4 مہینے تحریک چلائی، 4 مہینے جدوجہد کی. اساتذہ اور ملازمین 4 مہینے جیلوں میں پڑے رہے. 4 مہینے کے بعد ایجنسی الاؤنس منظور ہوا. آج سے 3 سال کا وقت 17 ایباؤ کے لیے، جس میں ہمارے SSG شامل ہیں، ہمارے افسران بھی شامل ہیں. ایجنسی الاؤنس کو حکومت نے ختم کر دیا. ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 سال کی ریکوری بھی انہوں نے شروع کر دیا. ہمارا سینئر ساتھی گریجویٹی سے محروم ہو گئے. میں بار بار ان دوستوں کے سامنے ہاتھ جوڑا کہ اس کے لیے اساتذہ نے جدوجہد کی ہے، آپ کم از کم اس کی بحالی کے لیے آواز بلند کریں. لیکن 3 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان دوستوں نے مکمل خاموشی اختیار کیا. جو آج ان کی خاموشی کی وجہ سے ہمارے جو سینئر ساتھی ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ پینشن اور گریجویٹی سے محروم ہو رہے ہیں، وہ سب کچھ ریکوری میں جا رہا ہے. میں اور میرے ساتھیوں نے 22 روز زیادہ ہمارے مقرر کر کے کنٹریکٹ اساتذہ کو جو پورے پاکستان میں تھے، صرف بلوچستان کے اساتذہ کو تاریخ تعیناتی سے ریگولر کر کے انہیں 4 انکریمنٹ اور 30-40 ہزار سے ایریئر دلایا. ترتیب دیتے غلطی سے قلعہ عبداللہ کے اساتذہ
کے ریگولر نہیں ہوئی. ہمارے دوستوں نے جان بوجھ کر 3 سال کے عرصے میں ان کو ریگولر نہیں